अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद याहिया फैज़ान ख़त्म नबूवत व्हाट्सएप ग्रुप की जानब से आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, ये इस वीडियो का तीसरा हिस्सा हम आपको दिखलाने जा रहे हैं। इसके पहले दो हिस्सों में हमने ये आपको बताया था कि इस मौलवी मुबश्शिर ने ये माना था, ये बात की थी कि आज के मुनाज़रे का जो मौजू है वो ये है कि इसने साबित करना है कि हज़रत मिर्ज़ा साहब की वफ़ात वबाई हैज़े की वजह से हुई थी, और इसने ये साबित करना है कि जमात के लिटरेचर में ये इसने हमें सबूत देने हैं कि हज़रत मिर्ज़ा साहब को वफ़ात से पहले बेशुमार दफ़ा कह आई थी और बेशुमार दफ़ा आपको इस हाल की शिकायत हुई थी। तो ये है आज का मौजू। हमने इस मौलवी ने, जैसा कि दूसरे हिस्से में हमने आपको दिखलाया, इसने ये 4 स्कैन लगाए थे, जो कि इन 4 स्कैनों के ऊपर हमने इसको ये सवाल पूछा था। हम आपको वो सवाल दोबारा सुनाते हैं। जी शाह साहब, जितनी देर आप स्कैन तैयार कर रहे हैं, मैं आपसे एक बहुत ही अहम सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आपने दावा तो कर दिया, इतना बड़ा दावा कर दिया, और लगता यूं है कि जिस तरह आप के पास बहुत ज़्यादा गवाह मौजूद होंगे ऐसे दावा के जो कि आपने किया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप हमें किसी ऐसे मौलवी का या किसी ऐसे गैर अहमदी शख्स का नाम बता सकते हैं जो कि हज़रत मिर्ज़ा साहब की वफ़ात के वक्त हज़रत मिर्ज़ा साहब के पास मौजूद हो? क्योंकि हमारी किताब ये बताती हैं कि करीबन 50 के करीब अफराद जो थे उस वक़्त वहाँ पर मौजूद थे। उस शख्स का नाम बता दें जितनी देर मैं ये स्कैन पढ़ता हूँ जो आपने लगाया है। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, ये एक बहुत ही अहम सवाल है जिसको कि ये मौलवी हजरात अक्सर नज़रअंदाज जानबूझ के कर जाते हैं। उसकी वजह यह है कि ऐसे तमाम वाक़यात में जो वफात शुदा शख्स है, हमेशा उसके बारे में जो लोग उसके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं उसकी वफात के वक्त, वही हमें बता सकते हैं कि उस शख्स की वफात किस कैफियत में हुई थी, किस हालत में हुई थी। और ये मौलवी, इनको भी पता है कि इनका कोई शख्स उस वक्त मौजूद नहीं था, इसलिए जो गवाही है, जो ऐनी शाहिद है, इनके पास कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन ऐनी शाहिद की गैर मौजूदगी के बावजूद, ऐनी शाहिद के ना होने के बावजूद, ये मौलवी जो बकवास करते हैं हजरत मिर्ज़ा साहब की वफात के बारे में, उसके ऊपर इनको शर्म नहीं आती कि इस्लाम का जो बुनियादी असूल है, जो शहादत का असूल है, उसको ये नज़रअंदाज करते हैं। इसलिए ये मैंने ये सवाल पूछा था, जो कि इन मौलवी साहिब ने, मजाल है मेरे सवाल को टच भी किया हो, इस बुनियादी सवाल को इन्होंने टच भी नहीं किया पूरे मुनाज़रे में। आप देख लीजिएगा। जज़ाकल्लाह, आपने स्कैन लगा दिए। अब इन स्कैन से आप क्या साबित करना चाहते हैं, ज़रा हमें भी वजाहत कर दें, क्योंकि ये स्कैन मैंने भी, ये जो आपने स्कैन लगाए हैं, ये पेजेस तो मैंने कई दफ़ा पढ़े हैं। आप इन स्कैन से, मेरा पहला सवाल ये है कि आप इन स्कैन से क्या नतीजा अखज़ करना चाहते हैं? और दूसरा, मैं अपना पहला सवाल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमें किसी ऐसे शख्स का नाम बताएं जो कि मौलवी या गैर अहमदी हो, जो कि मिर्ज़ा साहब के पास मौजूद हो, क्योंकि ऐसे वाक़यात में जो गवाह है, जो शहादत है, वो गवाह की होनी चाहिए जो कि वहाँ पे मौजूद हो। जज़ाकल्लाह। जी जनाब, ये इतने अहम सवालात जो कि मैंने इस मौलवी से पूछे, जिसने दावा किया था, जिसने अपने दावे के हक में ये ऊपर स्कैन लगाए थे, लेकिन इस मौलवी साहब ने मेरे इन दोनों सवालों को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि ये सवाल अगर इसने कोशिश भी की इनका जवाब देने की तो ये पकड़ा जाएगा। आप देखें, अब ये देखें, ये मौलवी साहब, ये सिर्फ इस मौलवी की बात नहीं है, ये सारे मौलवी इसी तरह करते हैं। अब देखें ये मौलवी साहब क्या ऑडियो फेंकते हैं। याहिया साहब, डॉक्टर याहिया साहब, या तो आपकी नजरें कमजोर हो गई हैं या जानबूझ के आप देखना नहीं चाहते। बार बार आप कह रहे हैं वो स्कैन पेश कर दे, स्कैन पेश कर दे, स्कैन पेश कर दीजिए, भैया ऊपर देखें जरा। जनाब आंखें जरा खोले, क्या हुए, घबरा क्यों गए हैं आप जनाब? अभी से घबरा गए हैं आप? ये देखें, ये कितना झूठा मौलवी है। ये मेरी ऑडियो देखें, ये 2024 पे गई है, ये 2027 पे क्या कह रहा है। ठीक है, हो सकता है मिडल में कोई नेटवर्क का मसला हो, जो भी है,
لیکن یہ جان بوجھ کے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ مولوی جو ہیں یہ جان بوجھ کے اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے، کیونکہ دیکھیں نا، چلیں یہ اس کو آڈیو نہیں ملی ہوگی، یہ تو مل گیا ہوگا نا جو میں نے یہ لکھا ہے، کیونکہ بعض دفعہ یہ نیٹ کے مسئلے کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو آڈیو تھوڑی آگے پیچھے، ایک آدھا منٹ آگے پیچھے مل جائے، لیکن یہ مولوی جان بوجھ کے میں نے اندازہ لگایا ہے ایسی باتیں کرتا ہے، اور اس ایسی باتوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ جناب مولوی صاحب اپنی جو ویڈیو بناتے ہیں اس میں یہ بے ایمانیاں کرتے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ دیکھیں، یہ ساتھ انہوں نے یہ لکھا ہے، یہ جو ہے اس حال کا ہے غشی غرغرہ دگرگوں کی تعریف کرتے ہیں، جو کہ ہمارے آج کل کے موضوع کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا لٹریچر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ حضرت مرزا صاحب کو واقعی سال کی تکلیف ہوئی تھی، آپ کو قے آئی تھی، آپ کے اوپر غشی طاری ہوئی تھی، غرغرہ بھی آپ کو ہوا تھا، اور آپ کی حالت دگرگوں کے والے ہونے کے الفاظ بھی ہمیں ملتے ہیں، لیکن آج کے موضوع سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی شخص کو اگر یہ علامات ہوئی ہوں یا یہ باتیں ہوئی ہوں، اس کا یہ حتمی نتیجہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ اس شخص کو ہیضہ ہو گیا یا وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ اور آج کا موضوع جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آج کا موضوع یہ مولوی خود مانا ہے کہ آج کا موضوع یہ تھا کہ وبائی ہیضہ اس نے ثابت کرنا ہے کہ مرزا صاحب کو ہوا تھا۔ یہ جناب ابھی یہ مبشر شاہ صاحب کی ویڈیو ناظرین آئی تھی کہ یہ ظفر اللہ شاہ صاحب پھر دوبارہ ٹپک پڑے ہیں، ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر یحییٰ صاحب، گزارش یہ ہے کہ چونکہ ابھی گفتگو شروع ہو گئی ہے اور اس گفتگو کے اندر جو سکین پیش کیے ہیں، اس میں چونکہ آپ کہتے ہیں میں نے پڑھے ہوئے ہیں اور کتابیں بھی آپ کی ہیں، ہماری نہیں ہیں، اور خاص طور پہ یہ تو مرزا غلام قادیانی صاحب کے بیٹے کی کتاب ہے، بشیر احمد ایم اے صاحب کی، تو بہت عظیم کتاب ہے، بڑی آپ کے نزدیک یہ معتبر کتاب ہے، آپ کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے alislam.org کے اوپر۔ اب اس سکین کے اندر کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں، وہ کیونکہ عبارت پھر سمجھنے میں آسانی رہے۔ اگر آپ کو ان کا ترجمہ یا مفہوم، ان کی تعریف پتہ ہے تو ایک ایک لفظ بول کے اس کی تعریف کر دیں۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے اسحال، نمبر 2 قے، نمبر 3 گشی۔ جی ناظرین، یہ ہے ہمارے جناب عظیم یہ مولوی صاحب، ان کو اردو بھی نہیں بولنی آتی، یہ ذرا سن لیں، یہ غشی کو کیا کہہ رہے ہیں اور یہ غرغرے کو کیا کہتے ہیں، یہ ذرا سنیے گا دوبارہ۔ نمبر 2 قے، نمبر 3 گشی، نمبر 3 گرگرا، نمبر 4 نمبر 5 دگرگوں۔ یہ 5 الفاظ ہیں، اسحال، قے، گشی، گرگرا اور دگرگوں۔ ان 5 الفاظ کی تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں تو بڑی مہربانی ہے۔ جی جناب، یہ بابا اردو کی آپ نے اردو سن لی، آئیے اگلی آڈیو سنتے ہیں۔ جی شاہ صاحب، آپ کو میرا خیال میرا سوال نہ سمجھنے کی بیماری ہے۔ میں نے بڑا سمپل سوال کیا ہے کہ میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سکین پیش کر دیے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ان سکین سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہ رہے ہیں، میرا سوال تو غور سے سن لیں۔ اور دوسرا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کون سا وہ مولوی یا غیر احمدی شخص تھا جو مرزا صاحب کے پاس اس کو موجود تھا، اگر موجود تھا، یا اس بات کا آپ اقرار کریں کہ اس وقت حضرت مرزا صاحب کے پاس کوئی بھی غیر احمدی موجود نہیں تھا۔ تو میرے یہ 2 سوال ہیں، آپ غور سے پہلے سن لیں، اس سے پہلے کہ آپ ادھر ادھر کی مارنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کی یہ شروع سے مجھے لگتا ہے عادت ہے۔ جزاک اللہ۔ جی جناب، یہ میں نے کہا تھا کہ ادھر ادھر کی مارنا شروع کر دیتے ہیں، تو اب دیکھیں مولوی صاحب کیا مار رہے ہیں آپ۔ جی شاہ صاحب، ظفر اللہ شاہ صاحب، بہت اچھا آپ کا حکم جو ہے نا وہ ہمارے سر پر۔ یہ جناب، یہ جو آپ کا گالی گلوچ مربی ہے، الطاف مربی، اس نے یہ جو پوسٹر لگایا ہے، وہ ابھی پوسٹر بھی یہ ہم اپنی ویڈیو کے اندر دکھائیں گے، اور 72 جہنمی فرقوں کا نمائندہ مبشر شاہ منکر، یہ سارا جو، تو یہ کیا یہ بکواسات ہیں، یہ کیا اس قسم کی آپ کرتے ہیں مناظرے، اس قسم کے آپ مہذب، آپ کہہ رہے تھے مہذب گفتگو، یہ ہے مہذب، بڑی مہذب کی آپ نے رٹ لگائی ہوئی تھی ذاتی ان باکس کے اندر، تہذیب علمی گفتگو، مہذب علمی گفتگو، یہ مہذب علمی گفتگو ہوتی ہے آپ لوگوں کی، یہ ہوتی ہے گفتگو آپ لوگوں کی۔ جی ناظرین، یہ اوپر کے یہ جو پوسٹر تھا اس کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے۔ بہرحال یہ میں نے اس کے بارے میں آگے وضاحت کر دی تھی
لیکن آئیے چلتے ہیں شاہ صاحب کی اگلی آڈیو سنتے ہیں. جناب یحییٰ صاحب اب ٹیکسٹ بازی پہ آ گئے آپ. ٹیکسٹ بازیاں چھوڑیں, ابھی آڈیو میں بات کریں نا, آڈیو میں بات کریں. کیوں آپ ڈرتے, کیوں گھبرا کیوں گئے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں, یہ جو جاہل مولوی ہے نا, خود مجھے اس نے یہ بات کی ہے اس بارے میں, اور میں نے یہ الطاف صاحب کو یہ توجہ دلائی ہے کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا یہ. اور میں نے ظاہر ہے ان کو آڈیو پہ میں صرف کوشش کر رہا ہوں کہ صرف اس مولوی سے میں بات کروں. باقی میں نے اگر کسی کو بات کرنی ہے تو میں ٹیکسٹ لکھ رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ دوسروں کے لیے ہے. لیکن یہ مولوی آپ کو پتہ ہی ہے, یہ ڈرامے باز مولوی, یہ جان بوجھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں, میں نے جب یہاں پہ لکھا ہے تو ہمارے الطاف بھائی نے فوراً یہاں پہ لکھا ہے معذرت. اس مولوی کے, ان مولویوں کے جو گروپ ہیں وہاں پہ آپ کو یہ بات نظر نہیں آئے گی. یہ جو مرضی گند کر لیں, گالی گلوز کر لیں, تھرڈ کلاس زبان استعمال کر لیں, اس پہ نہ صرف یہ کہ یہ مولوی دوسرے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں بلکہ وہ بندہ بھی اڑ جاتا ہے اس کے اوپر. بہرحال آئیے میری آڈیو کی طرف چلتے ہیں. جی, میری دونوں شاہ جو ہیں, مبشر شاہ صاحب اور ظفر اللہ شاہ صاحب, میں نے بھی وہ اوپر نہیں پڑھا تھا, وہ واقعی وہاں پہ نہیں لکھائی دینی چاہیے تھی. میں معذرت خواہ ہوں, اور میری تمام احباب سے یہ عاجزانہ گزارش ہے کہ دیکھیں اتنی دیر ہو گئی ہے, گفتگو شروع نہیں ہو رہی, خدا را ہمیں ڈسٹرب نہ کریں. میں اب کیا کہوں آپ لوگوں کو, پلیز ہمیں ڈسٹرب نہ کریں, 1 to 1 گفتگو ہو. جزاک اللہ. جی جناب, یہ تو دیکھیں اس بات کو میں جو ہے بار بار سب سے زیادہ جو ڈسٹرب کر رہے تھے اس کو, یہ ہمارے ٹھیک ہے ایک میک صاحب نے بھی کچھ کیا اس میں, لیکن سب سے زیادہ آپ دیکھ لیں اوپر ظفر اللہ شاہ صاحب کی آڈیوز آ رہی ہیں. لیکن جب میں نے دیکھا ہے, جب ان صاحب نے جب یہ ویڈیو بنائی ہے تو انہوں نے اس طرح سے شو کیا جس طرح صرف احمدی جو دوست تھے یہاں پہ ڈسٹرب کر رہے تھے, جو کہ بالکل جھوٹ ہے. آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو خلاف ورزی ہوئی ہے وہ دونوں طرف سے ہوئی ہے, اور ان کے جو غیر احمدی تھے, جو مولوی صاحب جو تھے خاص طور پہ ظفر اللہ شاہ صاحب, انہوں نے کافی آڈیوز یہاں پہ پھینکی ہیں. لیکن بہرحال ہم آگے چلتے ہیں. آپ ڈاکٹر صاحب آپ دوسروں کو کہہ رہے ہیں نو ٹیکسٹ نو ٹیکسٹ, تو آپ خود ٹیکسٹ کر رہے ہیں. او یار آپ خود تو عمل کر لیں بھائی, مرزا قادیانی کی طرح آپ اپنی باتوں پہ خود. یہ دیکھیں, یہ مولوی مجھے کہہ رہا ہے کہ ٹیکس نہ کریں, حالانکہ خود اس نے دیکھیں یہ کیا کیا ہوا ہے. جی, یہ خود کیا کیا ہوا اس نے. یہ ہوتا ہے مولوی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. جی, کیا کہے بندہ ان کو, عمل نہیں کرتے. او یار کس قسم کی ضروریت ہے آپ لوگوں کی بھیا, کس قسم کا مذہب پال رکھا ہے آپ لوگوں نے. کیا یہ مہذب کی رٹ لگا کے آپ لوگوں نے یہ کھچڑی بنا دی ہے, یہاں پہ عجیب و غریب کھلواڑ شروع کر دی. جی جناب, زبان ان کی ہم اگنور کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں. شاہ صاحب, یہ جو آپ نے اوپر 5 الفاظ لگائے ہیں, اسحال, قے, غشی, غرغرہ, دگرگو, جی اس کی تعریف کر دیں. ہم ان باتوں کی تعریف کرنے کی ضرورت مجھے تب پڑے اگر ہمارے درمیان جو وضع نظام یہ ہو کہ ہم یہ نہ کہتے ہوں کہ حضرت مرزا صاحب کو وفات سے پہلے اسحال کی تکلیف ہوئی تھی. حضرت مرزا صاحب کو ہم تو مانتے ہیں کہ آپ کو وفات سے پہلے آئی تھی, آپ کو غشی بھی ہوئی تھی, غرغرہ بھی ہوا تھا, اور یہاں پہ صفحہ نمبر 11 پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی حالت دگرگو ہوئی 25 مئی کو. اس لیے یہ تو ہمارے درمیان وجہ نزاع ہے ہی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, ہم تو اس بات کو مانتے ہیں. ہمارے درمیان جو بات وجہ نزاع ہے جس کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں آج, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ان تکالیف کی وجہ سے وفات سے پہلے اس کو تکالیف ہو, ان کی کیا اہمیت ہے اسلام میں, آیا اس کی کوئی اہمیت ہے بھی یا نہیں, ہمارا یہ اصل میں موضوع ہے. کیونکہ میں نے جو ریسرچ کی ہے وہ آپ کو انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا کہ اسلام میں اس بات کی اہمیت نہیں ہے جو آپ یہ اتنا بڑا تماشا کرتے ہیں ان علامات کو لے کر, اور ان میں بھی مرچیں ایڈ کر کے. تو جزاک اللہ, مجھے ان کی تعریف کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ میں تو یہ بات کو پہلے ہی مانتا ہوں کہ یہ ہوا تھا. جزاک اللہ. جی ناظرین, اور یہ حقیقت ہے کہ یہ علامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہوئی تھی, لیکن ہمیں
چونکہ پتہ ہے کہ آج کا مناظرہ جو ہے اس کا موضوع، اس مولوی نے خود اپنے منہ سے یہ کہا تھا کہ وبائی ہیضے کو اس نے ثابت کرنا ہے، لیکن مولوی صاحب اس بات سے اب دیکھیں گے ابھی کہ مکر جائیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب کہاں چلے گئے آپ تو دیکھیں گھنٹوں بعد آتے ہیں آپ، اس دن بھی آپ نے مناظرے میں ایسے ہی کیا تھا، آپ جناب ایک آڈیو پھینک کے غائب ہو جاتے تھے، آ کے یہ جو پوسٹر سینڈ کیا کاشف الطاف مربی نے آپ کے، اس کی آپ ذرا بتائیں کہ یہ انہوں نے صحیح بنایا ہے یا غلط بنایا ہے، اس کے بارے میں ذرا کلام کریں، جلدی کریں۔ یہ جناب دیکھیں، یہ پھر جو بات کلیریفائی ہو چکی تھی اس کو جان بوجھ کے پتنگے بڑھا رہے ہیں یہ مولوی صاحب۔ شاہ صاحب چونکہ میں آپ کو اس گروپ میں لے کے آیا ہوں، میں میک شور کر رہا ہوں، میں آپ کی طرح نہیں ہوں کہ میں آپ کو کہہ رہا تھا 1 to 1 اور آپ کہتے ہیں ہاں ڈاکٹر صاحب آ جاؤ آپ بھی آ جاؤ، فلانا بھی آ جاؤ۔ میں 1 to 1 کا قائل ہوں، میں گروپ میں نے ساتھ میں یہ انتظام بھی چلا رہا ہوں کہ کوئی بدنظمی نہ ہو، اس لیے مجھے دیر ہو گئی ہے۔ اب میری آڈیو اس سے پہلے آ گئی تھی جو آپ نے پوچھا ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، آپ نے میرے دونوں سوالوں کا جواب نہیں دیا جو میں نے پہلے پوچھے تھے۔ میں آپ کا سوال کا جواب دے چکا ہوں کہ جو 4-5 الفاظ آپ نے کہے تھے اس کی مجھے تشریح کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تو یہ بات پہلے مانتا ہوں۔ آپ نے میری باتوں کا اب جواب دینا ہے کہ اب ان سکین سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، نمبر 1۔ دوسرا، آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے اور اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ کوئی بھی غیر احمدی مولوی، کوئی بھی غیر احمدی شخص حضرت مرزا صاحب کے پاس ان کی وفات کے وقت موجود نہیں تھا۔ جناب میرے 2 سوال اب ڈی ہو گئے ہیں، اب ان کا جواب دے دیں۔ جی جناب، تو یہ چونکہ شاہ صاحب نے دوبارہ پوسٹر والی بات چھیڑ دی، تو میں نے وہی جو اوپر آڈیو میں نے لگائی تھی اس کے بارے میں وہ میں نے یہاں پہ لگائی ہے، تو میں آپ کو نہیں سنا رہا، یہی 31 سیکنڈ کی۔ آگے چلتے ہیں تاکہ کچھ وقت بچ سکے۔ اچھا، دوسری شاہ صاحب میں اب تیسرا سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، دوسرا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ جواب دے دیں گے، ابھی آپ آڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جو سکین آپ نے لگائے ہیں، اگر آپ ہم کو یہ مہربانی کر کے بتا دیں کہ ان کے مطابق حضرت مرزا صاحب کو کتنی دفعہ اس حال کی شکایت ہوئی اور کتنی دفعہ آپ علیہ السلام کو وفات سے پہلے قے آئی۔ میرا سوال دوبارہ سن لیں، کتنی دفعہ حضرت مرزا صاحب کو اس حال کی شکایت ہوئی اور کتنی دفعہ آپ علیہ السلام کو قے آئی؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے اور یہ بہت اہم سوال ہے، اس کا جواب پلیز دے دیں، جزاک اللہ۔ جی ناظرین، یہ جو تیسرا سوال ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ جو مولوی ہیں یہ دعویٰ تو کر دیتے ہیں کہ جناب مرزا صاحب کی وفات ہیضے کی وجہ سے ہوئی، وبائے ہیضے کی وجہ سے ہوئی، اور ان کو بھی پتہ ہے، لٹریچر ہمیں یہ بتاتا ہے، طب کا لٹریچر، ڈاکٹری کا لٹریچر، کہ ہیضے کے مریض کو جو اس حال کی شکایت ہے وہ یہ نہیں کہ صرف 3-4 دفعہ، 5 دفعہ، 6-7 دفعہ ہو جائے، بار آتی ہے، 10-20 دفعہ، اور یہی حال قے اگر اس مریض کو شروع ہو جائے تو وہ صرف ایک قے نہیں ہوتی، وہ 10-20 دفعہ اس کو قے آتی ہے۔ اور یہ مولوی اپنا جو پروپیگنڈا کرتے ہیں حضرت مرزا صاحب کے بارے میں، یہ اسی طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں کہ گویا حضرت مرزا صاحب کو بار بار اس حال کی شکایت ہوئی تھی، بار بار قے آئی تھی۔ میں نے جب یہ سوال کیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس مولوی صاحب نے میرے سوال سے کس طرح سے ان کی جان نکل گئی ہے۔ اور یہ دیکھیں فوراً انہوں نے موضوع کیا لکھا ہے، ہمارا آج کا موضوع ہے مرزا غلام قادیانی کی موت کیسے آئی۔ جی بالکل، ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی موت کیسے آئی، آیا ان کو ہیضہ ہوا تھا، آیا ان کو وبائی ہیضہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یہی تو میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن اب دیکھیں یہ گھبرانا شروع ہو گئے ہیں، یہ اب یہاں پہ گھبرانا شروع ہو گیا ہے کیونکہ میرے صرف 3 سوالوں سے ان کی جان نکل گئی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے کہ اس قسم کی موت کا اسلام میں اہمیت کیا ہے، دیکھیں یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ آیا مرزا صاحب
पोटियों और कैं की बीमारी से मरे थे कि नहीं, ये है हमारा मौजू। इस मौजू को मैं रिपीट कर दूं कि आया मिर्जा साहब टट्टियां करते हुए, पोटियां करते हुए, पेचस करते हुए इस हाल की बीमारी से मरे थे कि नहीं मरे थे, ये हमारा मौजू है। हाँ, उसका दर्जा इस्लाम के अंदर के वो एक अलग टॉपिक है, वो फिर बाद में हम। जी नाज़रीन, इससे पहले कि अगेन मैं इनकी ऑडियो सुनाऊं, ये देख लें जो मैंने आपको पहली वीडियो में ये अर्ज किया था। ये मौलवी इस बात के को साबित करते हैं कि वाकई अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह यासीन में सच फरमाया था कि कोई ऐसा नबी हमने नहीं भेजा जिसको तमस्खर ना करें लोग। और ये मुनकरीन तमस्खर करने में अपनी मिसाल, गंदी मिसाल आप हैं। आगे चलते हैं, समेटेंगे उसको बाद में छेड़ेंगे, ठीक है जी। अभी तो आप सिर्फ ये करें, आपने लफ्ज़ से इसहाल कहा है जी, हाँ मिर्जा साहब को इसहाल हुआ था मरने से पहले। मामला यह है कि कई लोगों को इसहाल का नहीं पता। अब देखिए, सारे आप जैसे डॉक्टर थोड़ी हैं, वो कई जो है ना वो थोड़ा भी पढ़े लिखे भी हो सकते हैं ना। जी नाज़रीन, मैंने आपको कहा था ना कि ये मौलवी हमेशा मौजू शुरू कर लेंगे लेकिन मिडल में इनकी जान निकल जाती है। अब ये देखें, ये मेरी सवालों की तरफ नहीं आ रहे, मैंने 3 सवालात यहाँ पे बयान कर दी हैं। ये जानबूझ के आप मुझे कभी कहेंगे इस हाल की तारीफ कर दो, कभी कहेंगे क्या की तारीफ कर दो, कभी इसकी तारीफ कर दो, उसकी तारीफ कर दो। क्यों? इसलिए कि असल मौजू पे इनको भी पता है अगर हम ठहरे रहे तो इनकी जो है वो ऐसी दुर्गत बनेगी। इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं इधर उधर जाएं। आप थोड़ी सी वजाहत कर दे, इस हाल कौन सी बीमारी होती है, ताकि उसकी वजाहत हो जाए और ताकि रिकॉर्डिंग में भी आ जाए। आपने बाद में रिकॉर्डिंग भी करनी है, पता नहीं उसको बाद में आप रिकॉर्ड में लाते भी हैं कि नहीं। और हम तो करेंगे इंशाल्लाह, एक ऑडियो दिखाएंगे, आप तो बीच में कई ऑडियो छोड़ जाते हैं ना, आपका तरीकेकार है, तो हम पूरी ऑडियोज दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप इस हाल की बीमारी की थोड़ी सी वजाहत कर दे, पंजाबी के अंदर, उर्दू के अंदर, इंग्लिश के अंदर, ठीक है जी। इसकी वजाहत कर दे, क्योंकि ये अरबी का लफ्ज है। और क्या भी बता दे, क्या भी अब लोगों को नहीं पता क्या किसको कहते हैं पंजाबी में, जनाब आप इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे, ठीक है। इस तरीके से आप गशी, गरगरा और दुगरगु, इसको थोड़ी सी वजाहत कर दे ताकि सबको समझ आ जाए कि ये बात कौन सी आगे होगी। जी जनाब, ये देख लिया आपने, हमारा आज का मौजू ये है जी। और ये मौलवी साहब खुद मान चुके हैं कि आज के मौजू के अंदर इन्होंने साबित करना है कि हजरत मिर्जा साहब की वफात वपाई हैजे से हुई थी। लेकिन ये जानबूझ के देखें, ये 3rd क्लास मौलवी अपनी ऑडियो में किस तरह से अवाम का वक्त ज़ाया करते हैं, दूसरे शख्स का वक्त ज़ाया करते हैं, और असल मौजू की तरफ ये मौलवी साहब आना ही नहीं चाहते, इसलिए कि वहां पे इनको जूतियां पड़ती हैं। जनाब याहिया साहब, आपकी कौम जो है ना वो असल में मिर्जा गुलाम कादियानी की कौम है, जो कि ढीठ हड्डी है, ये नहीं मानेंगे। ये आपका 426 मुरब्बी जो है ना ये आप बार बार ऊपर तरले और मिन्नतें कर रहे हैं, समाजत कर रहे हैं कि लाश के वास्ते ना करो यार, यहाँ टैक्स ना करो, यहाँ पोस्टिंग ना करो, यहाँ कोई ऑडियो सेंड ना करो, लेकिन वो नहीं मान रहे, आपकी बात नहीं मान रहे। ये है मुहज्जब, अपनी तहजीब देख ली है, बड़ी मुहज्जब की रट लगाई हुई थी। डॉक्टर साहब आपने ये देख लिया, आपका इन्ना, मैं वो आपके ग्रुप के अंदर साबित कर दिया कि आप लोग जो है ना वो बदतहजीब जनाब वो सारी समेट दें वो आपके मजहब के अंदर। ये देखें जी, अब मैं क्या कहूँ इसको, ये देखें कौन बोल रहा है, इनका ग्रुप जाके चेक कर लें वहां पे क्या कुछ होता है। हालांकि हमारे ग्रुप में इधर मैंने कहा है नो टेक्स्ट प्लीज, और फौरन इमरान साहब ने ना सिर्फ ये कि यहाँ पे सॉरी किया है, इन्होंने अगले दिन बकायदा मुझे मैसेज भेजा कि मैं बड़ी मादरत खा हूँ, मैंने वहां पे मुझे नहीं करना चाहिए था। तो जनाब मौलवी साहब, हमारे में और आप में बड़ा फर्क है। हम जो हैं हम नबी को मानने वाली कौम है और आप मुनकर कौम है। आप हमारे साथ इखलाकियात का मुकाबला नहीं कर सकते, आप 3rd क्लास इखलाकियात के मालिक हो। बदतहजीबे हैं आप, कोई आपको जनाब शर्मो हया नाम की चीज तक नहीं आपके पास, और आप बड़ी तहजीब की रट लगाते हैं। ये देख लिया आपने तहजीब। जी जनाब, ये जानबूझ के ये ड्रामा कर रहे थे। आए अगली ऑडियो सुनते हैं। शाह साहब देखिए, आप मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मेरे 3 सवाल हो गए। अब आपने वही ना जो देसी टोटके मौलवियों वाले हैं जी, वो देने, वो जानबूझ के शुरू हो गए हैं।
میں نے آپ کو یہ بڑے مہذبانہ انداز میں میں نے یہ عرض کیا تھا 3 سوال کیے ہیں، ان میں سے کسی ایک سوال کا جواب بھی شاہ صاحب نے ابھی تک نہیں دیا۔ اب میں چوتھا سوال اس میں ایڈ کرنے لگا ہوں، کیونکہ جو بات آپ کر رہے ہیں میں تو وہ بات ویسے ہی مانتا ہوں۔ ہاں، مرزا صاحب کو اس حال کی شکایت ہوئی تھی، مرزا صاحب کو کہہ آئی تھی، مرزا صاحب کو غرغرہ ہوا تھا، اس کے اوپر تو میں تو اس بات کو مان رہا ہوں۔ میں آپ سے اب یہ جو چوتھا سوال کرنے لگا ہوں شاہ صاحب، آپ پہلے 3 سوالوں کے جواب دیں گے، اب چوتھا سوال آپ میرا یہ بھی ہے کہ کیا آپ آج اقرار کریں گے کہ حضرت مرزا صاحب کی وفات بیت الخلاء کے اندر واقع نہیں ہوئی تھی؟ یہ آپ مولوی حضرات جھوٹ بولتے ہیں کہ بیت الخلاء کے اندر ہوئی تھی۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، یہ جو میں نے کوشچن کیا ہے، اس کوشچن کا جواب، میرے سوال کا جواب اس مولوی کو جرأت نہیں ہوئی پورے مناظرے میں کہ دے سکے، کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ یہ جھوٹ بکتے ہیں، یہ جو بکواس کرتے ہیں اس طرح کی۔ ہاں، جب اس نے ویڈیو بنائی ہے تو پھر اس نے یہی بات دوبارہ اس میں ریپیٹ کی ہے جو میں یہاں پہ سوال پوچھ رہا ہوں، یعنی کہ اس مولوی کی اخلاقی حالت دیکھ لیں۔ میں جب سوال کر رہا ہوں تو اس نے اس کا جواب یہاں پہ نہ ہاں میں دیا نہ نا میں دیا ہے، کیونکہ اگر یہ اس کا جواب ہاں میں دیتا تو میں نے اس کو پوچھنا تھا کہ مولوی صاحب اس کا کیا تمہارے پاس ثبوت ہے؟ تم نے اتنی بڑی بکواس تو کر دی مرزا صاحب کی وفات کے بارے میں، آپ کی علیہ السلام کی جائے وفات کے بارے میں، اس کا ثبوت دو ہمیں۔ یہاں پہ اس کو موت طاری ہوگی میرا یہ سوال سن کے، لیکن جب اسی جاہل مولوی نے، اس کذاب مولوی نے جب ویڈیو بنائی ہے تو اس نے یہی میرے سوال کا جواب تو نہیں دیا، لیکن یہ بات دوبارہ ریپیٹ کی ہے کہ گویا حضرت مرزا صاحب کی وفات بیت الخلاء میں ہوئی تھی، جو کہ یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ چیف روڈیا مولوی واقعی ایک کذاب مولویوں کی بہت بری قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس مولوی کو سمجھائے گا انشاءاللہ۔ بشیر شاہ صاحب، ہم چونکہ ایک نبی کو ماننے والی قوم ہے، اس لیے آپ دیکھیں فوراً سوری کر رہے ہیں، جس نے بھی غلطی کی ہے وہ معذرت کر رہا ہے۔ ہم آپ کی طرح ڈھیٹ قوم نہیں ہے کہ جب میرے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی کسی ایک بندے نے نام معذرت کی اور آپ بھی ان کو شاباش اللہ شیری دے رہے تھے، ہاں آجے ڈاور صاحب، تو اس لیے آپ تو شکایت نہ کریں نا، آپ کے منہ سے یہ بات جچتی نہیں ہے، صرف گفتگو کے اوپر ہیں۔ ہم حضرت مرزا صاحب کی وفات سے متعلق آج گفتگو کر رہے ہیں، باقی ہم خود ہی ان لوگوں کو کنٹرول کر لیں گے۔ یہ نبی کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کو بات ماننے کی عادت ہے۔ جزاک اللہ۔ جی جناب، تو یہ میں نے ان کے منہ پہ ان کی یہ بات ماری جو یہ ڈرامہ کر رہے تھے۔ آئیے ان کی آڈیو سنتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جواب تو دے دیں، 12:42 ہو گئے رات کے، اور 12:36 کے اوپر آپ کی آڈیو آئی تھی۔ اتنا لمبا گیپ کرتے ہیں آپ جناب، وہ الفاظ ان کی وضاحت تھوڑی سی کر دیں تاکہ گفتگو آگے بڑھے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی موت کیسے آئی تھی، اس کے اوپر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور میں نے سکین پیش کر دیے ہوئے ہیں۔ جی جناب، ناظرین یہ دیکھ لیں، یہ ان کے 12 ہوں گے، یہاں پہ یو کے مطابق 20 یعنی رات کے 8:35، پھر 36، یہ 37 پہ آڈیو ہے، ہاں جی، پھر یہ نیچے دیکھیں میری آڈیو ہے 40 پہ، پھر 41 پہ ہے، 41 پہ۔ تو اب پتہ نہیں یہ کیوں کہہ رہے تھے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے ان کے کوئی نیٹ ورک میں گڑبڑ ہو یا کہاں پہ کیا ہو، لیکن بہرحال یہ انہوں نے کافی شور مچایا یہاں پہ آ کے۔ تو میں نے پھر آپ آگے دیکھیں گے، میں نے یہ ساری اپنی جو آڈیو تھی میں نے ان کو جان بوجھ کے پھر مجبوراً دوبارہ ایک دفعہ سینڈ کر دی تھی، تاکہ یہ کل کو یہ مولوی یہ بہانہ نہ مارے کہ جناب آڈیو نہیں آئی، کیونکہ پچھلی دفعہ انہوں نے یہی کیا تھا کہ اس طرح کی باتیں کی، اور پھر جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، انہوں نے میری آڈیو درمیان سے نکال کر تو اپنی صرف آڈیو لوگوں کو دکھا کے یہ کذب بیانی کی تھی۔ پچھلی جو ویڈیو بنائی تھی انہوں نے حیات و وفات مسیح کے اوپر جو میرا اس کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا۔ میں اب اپنے سوال دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں شاہ صاحب، آپ نے ہمیں 4 سوالوں کے جواب دینے ہیں، اور ابھی تک آپ نے وہ 4 سوال میں سے ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ آپ ادھر ادھر کی مار رہے ہیں، آپ میرے سوال کے اوپر جواب نہیں دے رہے۔ جی شاہ صاحب، مجھے لگتا ہے آپ دوبارہ نا اپنی کارستانیاں شروع کرنے لگے ہیں۔ میری آڈیو آئی 12:36 پہ،
फिर आई 37 पे, फिर मैं देख रहा हूँ कि मैंने 39 पे लिखा है नो टेक्स्ट प्लीज। उसके बाद मेरी ऑडियो आई है 41 पे, 42 पे, और अभी मैं इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। खुदा दा नाम है शाह जी, क्यों झूठ बोलते हो, क्यों झूठ बोलते हो? तुम लोगों ने क्या मरने का तुमको कोई डर नहीं है? हर 2 मिनट बाद मैं ऑडियो लगा रहा हूँ। जी नाज़रीन, ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे किया था, इसलिए कि ये लोग पहले भी इस तरह की हरकत कर चुकी हैं। डॉक्टर साहब आप कहाँ चले गए? 12:45 हो गए हैं जनाब, आप कहाँ चले गए? आप वो ही करते हैं, इस किस्म के मुनाजरे करते हैं आप। जी नाज़रीन, फिर मैंने जब ये बार बार कह रहे हैं तो मैंने अच्छा अगली ऑडियो सुनते हैं। शाह साहब क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं? मेरी तो 4-5 ऑडियो का आपने जवाब ही नहीं दिया। मैं तो सवाल के ऊपर सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों झूठ बोल रहे हैं? ग्रुप के अंदर मौजूद जितने भी दोस्त सुन रहे हैं, क्या वो इस बात की तस्दीक कर सकते हैं? सिर्फ लिख दें, जी जी करके लिख दें कि उनको मेरी ऑडियो मिली है या नहीं मिली, ताकि इन शाह साहब को कुछ शर्मिंदगी हो इतना बड़े झूठ बोलने पे। काशिफ साहब या दूसरे दोस्त मेरी इस ऑडियो को सुने, वो नीचे लिख दें कि जी उनको ऑडियो मिल रही है, ताकि इस मौलवी का झूठ लोगों के ऊपर खुल जाए। जी जनाब, ये मैंने जानबूझ के किया था ताकि ये रिकॉर्ड पे आ जाए कि मेरी ऑडियो जो थी वो लोगों को मिल रही है, और ये तारिक आफ्ताब साहब ने उसके फौरन बाद लिखा है जी आपकी ऑडियो मिल रही है, बाकी अल्लाह दी अल्लाह ही जाने है जी। बहरहाल नाज़रीन, ये इस चीफ रेडियन मौलवी की अगली ऑडियो सुनते हैं। जी डॉक्टर याहिया साहब, आपने कहा कि मिर्जा गुलाम कादियानी को कितनी दफा कह आई तो कितनी दफा इस हाल आया। पहली बात तो यह कि अभी तो कह के नहीं ना बताया आपने, कह किसको कहते हैं, तो मैं आगे उसकी क्या बताऊं आपको कितनी दफा आई। इस हाल के बारे में तो अभी तक ये जनाब डिसाइड ही नहीं हुआ कि इस हाल किसको कहते हैं। अब बताएं ना इस हाल किसको कहते हैं, क्या किसको कहते हैं, उसके बाद मैं आपको फिर उसकी तादाद भी बताता हूँ, ठीक है जी? चूंकि जी नाज़रीन, ये आप सुन लें, इन्होंने कहा है कि आप बता दो क्या किसको कहते हैं, आप बता दो इस हाल किसको कहते हैं, तो मैं इसकी तादाद भी बताता हूँ। और ये मौलवी साहब देखते हैं आगे तादाद बताते हैं कि नहीं। ये जरा नोट कीजिएगा कि इन्होंने ये इकरार किया कि आगे मुझे तादाद बताएंगे। अब कई सुनने वाले ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा इस हाल किसको कहते हैं, क्या किसको कहते हैं। हाँ जी, ये मौलवी साहब जो है ना, ये अपनी तरह सबको जाहिल समझते हैं। मैं क्या कहूँ इस बात पे। दूसरी बात ये आपको मैं तंबीह कर रहा हूं कि आप देखें, आप अगर मिर्जा गुलाम कादियानी को अलैहिस्सलाम समझते हैं ना, तो हम भी मिर्जा गुलाम कादियानी को कज़्ज़ाब और दज्जाल समझते हैं। मुझे फिर कहने दें कि मिर्जा कज़्ज़ाब और दज्जाल, ठीक है? फिर मुझे आप रोके नहीं, तो ये मेरे सामने अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ ना बोलिएगा दोबारा, ठीक है? अगर आपने रिपीट किया तो फिर मैं जो हमारे नजदीक है मैं फिर वो लफ्ज़ बोलूंगा, ठीक है जी? आप अपने तय आजाद हैं तो मैं फिर अपने तय आजाद हूं, फिर कोई भी किसी का पाबंद नहीं होगा। तो अभी हम जब मिर्जा साहब कह रहे हैं तो आप भी मिर्जा साहब कहें, ठीक है जनाब? और आप इस हाल नाज़रीन, ये मौलवी की ये जो बकबक थी, ये सुन के मुझे तो सुलह हदैबिया का वो वाकया याद आ गया कि जब मुशरिकीन मक्का ने हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नाम के आगे जो रसूलुल्लाह लिखा हुआ था वो कहा था कि काट दो इसको। तो मुझे तो ये वाकया याद आ गया है। बहरहाल इसकी ऑडियो, इसकी बकबक को इग्नोर करते हैं और आगे ऑडियो सुनते हैं। और कह की तारीफ कम से कम कर दें। और आपके वो देखे तारक मुरब्बी, तारक आफ्ताब भी आ गए हैं और दीगर आ गए हैं, वो बार बार बीच में जनाब कमेंट कर रहे हैं। आपने बार बार तरले और मिन्नतें की थी कि भाई रुक जाओ, ना करो, लेकिन नहीं, आपकी बातें नहीं मान रहे कोई। जी नाज़रीन, ये देखा आपने, मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था कि मुझे कोई मेंबर बता दें कि उनको ऑडियो मिल रही है, ये उन्होंने उसका जवाब दिया है। लेकिन ये मौलवी जानबूझ के ड्रामे करते हैं, जानबूझ के। ये तो आप लोगों को मैं यही तो दिखलाना चाहता हूँ कि ये जो थर्ड क्लास मौलवी हैं, ये दरअसल कितनी खतरनाक चीज़ है, कितनी खतरनाक चीज़ है। जी नाज़रीन, यहाँ पे देखें, इसी दौरान मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये बातें हो रही थी तो मुझे इनके जो उस्ताद मोहतरम या शागिर्द जो भी हैं, लेकिन दोनों की हरकतें जो हैं वो बड़ी मिलती हैं इन दोनों की। मौलवी गुलाम नबी नूरी, उन्होंने मुझे कॉल की, मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि वो
فیضان ختم نبوت میں، اسی فیضان ختم نبوت میں جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں جناب میں نہیں اس گروپ میں رہنا چاہتا، اس میں مجھے ایڈ کروا دو، تو میں نے کاشف صاحب کو کہا کہ ایڈ کر دیں، تو یہ انہوں نے یہاں پہ ایڈ کیا۔ تو ان کے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان غلام نبی نوری صاحب کے کہنے پہ میں نے ایڈ کیا ہے۔ آگے میں بتاؤں گا کہ کیوں میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ آپ ابھی جو ہے نا وہ روک رہے تھے ٹیکسٹ بازی نہ کریں، ابھی خود ٹیکسٹ بازی کی آپ دعوت دے رہے ہیں، وہی مرزا غلام قادیانی کی طرح یہ آپ بھی کام کرتے ہیں یار، بڑی آپ سنتے ہیں، آپ واحد ڈاکٹر صاحب واحد آدمی ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا کی اور اس حال کی کم از کم تعریف کر دے تاکہ پتہ چلے، پھر میں آپ کو تعداد بھی بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سنیے، انہوں نے مجھے تعداد بتانی ہے، یہ پہلی والی بات ہم اگنور کرتے ہیں جو بھی انہوں نے یہاں پہ جھک ماری ہے، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے تعداد بتانے کا وعدہ کیا انہوں نے۔ میں آپ کا سوال کا جواب دیتا ہوں، کم از کم مجھے کوئی تعریف تو بتائے نا، ہمارے سننے والوں کو پتہ تو چلے نا۔ جی جناب، تو یہاں پہ یہ نوری صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے شاہ صاحب کو کہا ہے کہ پی ایم میں آؤ، ہے جی، تو اب اللہ ہی جانے انہوں نے کیا وہاں پہ باتیں کی ہوں گی۔ بہرحال جیسا کہ میں بیان کر رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ جب انہوں نے بہت شور ڈالا کہ جناب ان کو میری آڈیو نہیں مل رہی، تو جو اب تک جو بھی آڈیوز آئی تھیں وہ میں نے اس مولوی کو اس گروپ میں دوبارہ سینڈ کی، اور پھر اس کے بعد میں نے یہ میسج بھیجا۔ جی السلام علیکم شاہ صاحب، میں نے آپ کو جو آڈیو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں ملی، میں نے دوبارہ یہاں پہ لگا دی ہیں، تو ان کو آپ پہلے سن لیں پلیز۔ مجھے نہیں پتا کس وجہ سے آپ کو نہیں ملی، یہ آڈیو سن لیں پلیز اور کنفرم کر دیں کہ آپ نے سن لی ہیں، جزاک اللہ۔ جی یہ میں نے یہ دیکھیں میں نے کہا میں دوبارہ لگا رہا ہوں، لیکن یہ میری بات سے سمجھے نہیں ہے، اور یہ سمجھے کہ کوئی پرابلم ہے 8 9 آتی ہیں، اور بھائی میں نے دوبارہ لگائی ہیں، اوپر جو آئی ہیں جو پہلی دفعہ ایک ایک کر کے ان کی میں بات نہیں کر رہا۔ بہرحال یہ میں نے ان کو کہہ دیا کہ میں نے دوبارہ بھیجی ہیں، اس لیے میں کر رہا ہوں۔ اب جو امپورٹنٹ بات تھی دیکھیں، یہ مجھے بشر شاہ صاحب اب مجھے کہہ رہے ہیں اپنے دونوں سوال لکھ دیں۔ اب بات یہ ہے غور طلب ناظرین کہ اگر ان کو میری آڈیو پہنچی نہیں تھی تو ان کو کیا پتا کہ میں نے 2 سوال پوچھے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی یہاں پہ ننگا کر دیا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے تھے۔ یہ کہتے ہیں اپنے دونوں سوال لکھ دیں، اور بھائی میری اگر آڈیو تمہیں ملی نہیں تھی شاہ جی تو پھر تمہیں کیا پتا میں نے سوال پوچھے بھی ہیں، ہے جی؟ یہ انہوں نے اپنے آپ کو یہاں پہ بیسیکلی ننگا کیا ہے اور جھوٹا ثابت کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب یہ دیکھیں آگے کیا فرماتے ہیں۔ یحییٰ صاحب آپ سوال 1 کریں، 2 کریں، 3 کریں یا 4 کریں، آپ سوال پہ سوال کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، سوال کرنے کے۔ جی ناظرین، یہ بہت امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ ابھی اوپر کہہ رہے تھے کہ ان کو میری آڈیو نہیں مل رہی، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ میں نے 2053 پہ ساری آڈیو دوبارہ بھیجی، ان کو میسج بھیجا کہ میں نے دوبارہ بھیج دی ہیں، تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں صرف 2 منٹ بعد 2056 پہ، اور ان کا یہ جواب بھی یہ بتا رہا ہے، نہ صرف یہ کہ یہاں پہ یہ تحریر بتا رہی ہے کہ ان کو میری آڈیو مل رہی تھی، بلکہ یہ جواب بھی بتا رہا ہے کہ انہوں نے پہلے جھوٹ سے کام لیا تھا جب یہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کو میری آڈیو نہیں مل رہی۔ یحییٰ صاحب آپ سوال 1 کریں، 2 کریں، 3 کریں یا 4 کریں، آپ سوال پہ سوال کرتے رہیں، کوئی مسئلہ۔ جی جناب، یہ 1 کریں، 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں، بالکل ٹھیک بات کہی، میں نے اب تک 4 سوال ہی کیے تھے، اور وہ ساری آڈیو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ 2 منٹ میں سن لیں۔ اس لیے مبشر شاہ صاحب تم نے یہاں پہ جھوٹ بولا ہے، جب اوپر تم نے یہ مجھے کہا کہ میری آڈیو نہیں آ رہی، کہاں چلے گئے ہو یحییٰ صاحب، کدھر چلے گئے ہو، تم نے اپنے آپ کو خود یہاں پہ ننگا کر دیا ہے۔ مسئلہ نہیں، سوال کرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں، لیکن پرابلم یہ کہ آپ دیکھیں کہہ رہے ہیں جی مرزا صاحب کو اس حال ہوا، اور جی سوال کرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں، ان کا جواب بھی دینا ہوتا ہے شاہ جی، ان کا جواب بھی دینا ہوتا ہے۔ بھی ہوا موت کے وقت، اب اس حال اور کہہ کر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ اس کی کم از کم تعریف تو کر دیں بھائی اس حال کس کو کہتے ہیں، وضاحت کر دیں پنجابی میں، پنجابی جو لوگ سنیں گے ان کو بھی پتہ چل جائے اچھا جی اس حال اس کو کہتے ہیں، جو انگلش میں جانتے ہیں وہ انگلش میں سمجھ جائیں گے، یا آپ مجھے اجازت دیں میں کر دیتا ہوں یار، آپ کو اگر نہیں پتا تو میں کر دیتا ہوں تعریف، ٹھیک ہے؟ مجھے اجازت دے دیں۔ جی ناظرین، یہ دیکھیں یہ دوبارہ پھر وہی
ایز یوزول یہ ٹائم ضائع کرنے والی باتیں کر رہے ہیں. ہاں جی، ان کو اللہ ہی سمجھائے ان مولویوں کو. پکے جو ہے نا یہ 2 نمبر کے 3 نمبر کے 10 نمبر کے کام کرنے والی مخلوق یہ جان بوجھ کے اس ٹائم میں ضائع کر رہے ہیں کہ جناب لوگوں کو کیا پتہ اس حال کیا ہوتا ہے، کیا ہوتی ہے. حالانکہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ اس حال کیا چیز ہے، کیا چیز ہے، غرغرہ کیا چیز ہے، تشی کیا چیز ہے، دگرگون کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ مولوی میرے سوالوں کی طرف 4 سوال اس نے سن لی ہیں. اہم بات یہ ہے کہ اس سوال میں سے ایک سوال کا جواب بھی اس مولوی نے ابھی تک نہیں دیا. جی ناظرین، میں معذرت خواہ ہوں کہ ویڈیو کا جو تیسرا حصہ تھا یہ بھی تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے. ہم آپ کو انشاءاللہ مزید گفتگو ویڈیو کے چوتھے حصے میں سنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس مولوی کا کیا حشر ہوا ہے اس موضوع پہ، جس موضوع کو یہ مولوی اس مہینے میں، مئی کے مہینے میں بہت زیادہ اچھالتا ہے. اس کے چیلے چانٹے اچھالتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کے دوسرے مولوی اچھالتے ہیں. اور یہ دیکھ لیں ابھی تک آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جہاں تک علمی گفتگو کی بات ہے، جہاں پر حوالہ جات کی بات ہے، ان مولویوں کے پلے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ قرآن پاک کی آیت کی اس مطابق قرآن پاک کی جو ہمیں یہ تنبیہ بتائی گئی تھی کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو یہ وائے حسرت کہ یہ جو اس طرح کی جو مخلوق ہے وہ استہزاء سے کام لینے سے باز نہیں آتی. بہرحال ناظرین، ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. اس ویڈیو کے تیسرے حصے میں انشاءاللہ چوتھے حصے میں آپ سے ملاقات ہوگی جہاں پہ اس مولوی کی انشاءاللہ مزید درگت بنتے آپ دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.